سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کا انتخابات میں بدعنوانی کا بیان بہت ہی سنجیدہ ہے اور جوں احتجاجی تحریک 7 مارچ 1977 کی طرز پر آگے بڑھتی گئی تو مزید استعفے بھی سامنے آ سکتے ہیں، جن میں پنجاب کے اہم ترین ڈویژن کے ایک اور کمشنر کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ کنور دلشاد کا انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مزید کہنا ہے کہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا اب چونکہ اپنی ہی خواہش پر زیر حراست ہیں، کیونکہ انہوں نے اعتراف جرم کرتے ہوئے راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی نشستوں کو ہی متنازع بنانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ سابق کمشنر کے الزامات کو چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ قانونی شہادت 1862 کے مطابق ہے اور حیرانی ہے کہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کی آخری سطریں پڑھیں تو تحقیقاتی رپورٹ آنے سے پہلے ہی کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے خلاف کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعتراف جرم کرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی کے عائد کردہ الزامات کی چھان بین کریں، اس کے بعد اپنی رپورٹ میں ان کے خلاف کارروائی کا حکم جاری کیا جائے۔ کنور دلشاد کے بقول کمشنر راولپنڈی ڈویژن صرف الزام نہیں لگا رہے بلکہ اعتراف جرم کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب الیکشن کے نتائج پہلے ہی متنازع ہیں اور ہارنے والے امیدوار فارم 45 کو بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ امیدواروں کو الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات کی بجائے ثبوت سے کمیشن کو مطمئن کرنا چاہیے تھا تاکہ الیکشن کمیشن ایکٹ کی دفعہ 9 کے مطابق سرسری سماعت کے ذریعے فیصلہ کر سکے۔ کنور دلشاد کے مطابق موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ اگر لیاقت علی چٹھا نے کمیشن کی خصوصی کمیٹی کے روبرو یہ بیان ریکارڈ کرا دیا کہ ان کے دباؤ اور حکم کے تحت راولپنڈی کے 13 ریٹرننگ افسران نے نتائج تبدیل کیے ہیں اور تحقیقات آگے بڑھتی ہیں اور فارم 42 کا موازنہ نہ کیا جاتا تو قانونی بحران پیدا ہو جائے گا اور بالآخر کمشنر راولپنڈی کے اعتراف جرم سے نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا۔ اگر اس دوران کوئی انہونا گواہ سامنے آ جاتا ہے تو الیکشن کمیشن دوراہے پر کھڑا ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کو معاملہ دیکھنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اس تنازع کو منطقی نتیجے پر لے جانا ہوگا۔ کنور دلشاد کے مطابق سابق کمشنر راولپنڈی کے اعترافات اور الزامات نے اپنی داخلی تضادات کے باوجود ملک گیر بلکہ عالمی سطح پر پورے انتخابی عمل کی صحت کے بارے میں شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے، لہٰذا قابل اعتبار اور شفاف تحقیقات کر کے اس کے نتائج کو سامنے لانے کے لیے فارم 45، 46 اور 47 کا موازنہ ان حلقوں کے ریٹرننگ افسران کی موجودگی میں الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکرٹری کی نگرانی میں کرانا چاہیے، کیونکہ فارم 45 اور 46 عام ترین بنیادی دستاویزات ہیں اور فارم 46 میں پریزائڈنگ افسران بیلٹ پیپر استعمال شدہ اور غیر استعمال شدہ اور انتخابی فہرستوں کے ریکارڈ پر دستخط کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں دستاویزات میں فارم 47 کے الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق قانونی کارروائی کا اہتمام کیا جانا ناگزیر ہے۔ بظاہر کسی امیدوار کے پاس اپنے حلقے کے تمام پولنگ اسٹیشنوں سے ملنے والے فارم 45 کی موجودگی میں فارم 47 میں مجموعی نتائج میں تبدیلی کا پکڑا جانا یقینی ہے۔ کنور دلشاد کے مطابق سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن کا پولنگ کے عمل میں کوئی کردار نہ ہونے کے باوجود لیاقت علی چٹھا نے اتنے بڑے پیمانے پر نتائج کیسے تبدیل کر دیے؟ اگر ان کا دعویٰ درست ہے تو اس کا طریقہ کار بھی انہیں وضاحت سے بتانا چاہیے۔ تاہم راولپنڈی ڈویژن کے سابق کمشنر نے الیکشن دھاندلی بارے اعتراف جرم کر کے راولپنڈی ڈویژن کی 13 قومی اسمبلی کی نشستوں کو متنازع بنا دیا ہے۔ کنور دلشاد کے بقول ہمارے انتخابی قوانین اور رولز کی بنیاد پر ممکن ہے کہ تکنیکی طور پر ان کے موقف اور اعتراف جرم کو ہی مسترد کر کے اسے ان کے ذاتی خیال قرار دے کر معاملہ داخل دفتر کر دیا جائے، لیکن سابق کمشنر راولپنڈی کے اعتراف جرم پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی، توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن اور آئین کے آرٹیکل 218(3) سے انحراف پر مقدمہ درج ہوتے ہیں تو وہ اپنی صفائی میں پوشیدہ حقائق کو منظر عام پر لا کر تمام نتائج کو ہی لپیٹ دیں گے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کو ان کے اعتراف جرم کو قانون کے مطابق آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔
कंवर दिलशाद का मजीद कहना है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इंतखाबात के बाद इंतशार खत्म नहीं होता बल्कि शुरू हो जाता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब असेंबली का पहला इजलास 22 फरवरी की शाम 6 बजे हो रहा है। पहले इजलास में अरकान सूबाई असेंबली हलफ उठाएंगे और अगले दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। मुमकिन है इसी शाम वजीर आला का इंतखाब भी हो जाए और रात गए नए वजीर आला हलफ उठाएं और इसी रात निगरान हुकूमत तहलील हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।